अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इन व्लॉग्स में हम मशरिक़ी वस्ता के सूरत-ए-हाल ख़ास तौर पर गज़ा के ऊपर इसराइल के जो हमले हैं उनके हवाले से मुसलसल आपको अपडेट करते जा रहे हैं, जो कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जारी है। और इन हमलों के नतीजे में लाखों अफराद शहीद हो चुके हैं, लाखों ज़ख्मी हो चुके हैं, लाखों उम्र भर के लिए माजूर हो चुके हैं और लाखों घर तबाह हो चुके हैं। पूरा गज़ा मलियामेट हो चुका है और अब उस गज़ा के अंदर सिर्फ आहें सिसकियाँ और वहाँ पर दुख गम और दर्द मौजूद है। और दुनिया की जो ख़ुद को महज़ब कम्युनिटी समझने वाली जो दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, जो अपने आप को महज़ब दुनिया की कम्युनिटी के का हिस्सा समझते हैं, वो खामोश तमाशाई बैठे हैं। बल्कि उनमें से बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि इस तमाम तर इज़राइली जराइम में इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल को पुश कर रहे हैं और इसराइल को तमाम तर असला गोला बारूद और पैसा दे रहे हैं, जिसके नतीजे में इसराइल जो है वो इस धड़ल्ले से गज़ा के अंदर कत्ल व गारतगरी का सिलसिला इसराइल ने शुरू किया हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के गज़ा समेत फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाकों पर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, ख़ासतौर पर खान यूनिस के इलाके में, इसके साथ जबालिया के इलाके में और मगरबी किनारे के मुख्तलिफ़ इलाकों में, इन कार्रवाइयों के नतीजे में तकरीबन 81 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। जबकि इन अफराद में सिर्फ 51 अफराद वो हैं जो कि गज़ा शहर के अंदर शहीद हो चुके हैं। ये इज़राइली कार्रवाइयाँ हैं जिसके नतीजे में मुसलसल आम शहरी जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। उनमें से ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है, वो शहीद हो जाती हैं। जबकि अल-क़स्साम ब्रिगेड, अल-कुद्स ब्रिगेड, जहाद इस्लामी समेत जो मुज़ाहमती तंजीमें गज़ा के अंदर मौजूद है, वो जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इसराइल को उसी तरीके से जवाब दे रहे हैं। मैंने अपने इन व्लॉग्स के अंदर बारहा ये कहा है कि इसराइल ने गो कि अब तक गज़ा के तकरीबन 77% से ज़ायद इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, ज़मीनी कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन अभी भी उन जो ज़ेर ज़मीन टनल्स हैं जो कि हमास के तसर्रुफ़ में है, वो अभी भी इसराइल जो है वो उनको एक्सप्लोर करने में नाकाम हो गया है, उनको निकालने में नाकाम हो गया है। 75% से ज़ायद जो टनल्स है अब भी वो हमास के हाथ में है और हमास के जो तमाम तर जंगजू हैं, जो कि 30,000 से ज़ायद बनते हैं, वो अभी भी इन ज़ेर ज़मीन टनल्स में मौजूद है। और वो जब और जिस वक्त चाहे बाहर निकलते हैं और अपनी कार्रवाई करते हैं इजरायली फोर्सेस के ख़िलाफ़, और इसके नतीजे में इजरायली फोर्सेस को बड़ा जानी नुकसान का सामना करना पड़ता है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है मुज़ाहमती तंजीमों की जानिब से, जिसमें कि इजरायली जासूस ड्रोन का शिकार किया गया। ये ड्रोन जो है शुजाइया के इलाके में, गज़ा का एक इलाका है, वहाँ पर जासूसी कार्रवाइयों में मसरूफ़ था, उसको गिराया गया है। इस मिशन के दौरान इसको तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ एम्बुश की जो कार्रवाइयाँ की गई हैं फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों की जानिब से, जिसके नतीजे में इसराइल को और ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा है। अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से मुतादिद जो रॉकेट्स हैं वो भी इसराइली इलाके में गिराए गए हैं, जिसके नतीजे में वहाँ भी अफरा तफरी फैली है। लोग भाग भाग कर अपने अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं वहाँ पर जाकर छुपने में मजबूर हो गए हैं। तो ये सूरत हाल गज़ा के ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो इसराइल ने ख़ुद अपने लिए ये पैदा किया है। एक तो वहाँ पर जो आम शहरियों का जो कत्ल आम तो कर ही रहा है, लेकिन जो इसराइल के अपने जो शहरी हैं वो भी हमास के हमलों से किसी तौर वो महफूज नहीं है, और वहाँ पर भी इसी तरीके से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स उन लोगों के ऊपर भी पड़ते हैं। हमास ने और अमेरिका के दरमियान जो जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात गुज़श्ता काफ़ी दिनों से जो चल रहे थे, जो बराह रास्त मुज़ाकरात थे हमास और अमेरिका के दरमियान, जिसमें अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो मशरिक़ वस्ता के लिए जो नुमाइंदे हैं स्टीव विटकोफ़, वो बराह रास्त हमास के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। इन मुज़ाकरात में एक अहम पेशरफ्त हुई और वो ये है कि ये जो दोनों फ़रीक़ैन हैं हमास और अमेरिका, वो गज़ा में जंगबंदी के एक मुआहदे के ऊपर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, उस तजवीज़ पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया है। और ये जो मुआहदा है इसके मुताबिक तकरीबन 2 माह के लिए जंगबंदी होगी और इसके नतीजे में 10 इजरायली जो कैदी हैं जो कि हमास के कैद में हैं उनको रिहा किया जाएगा। जबकि जंगबंदी के पहले रोज़ से गैर मशरूत तौर पर इंसानी इमदाद की फ़राहमी भी इस मुआहदे का हिस्सा है। जबकि ट्रंप जो है, सदर ट्रंप जो है, वो मुआहदे और गज़ा से इसराइली फ़ौज के इनखला की ज़मानत दे देंगे। स्टीव विटकोफ़ ने इस मुआहदे का मसौदा जो है वो इसराइल को मंजूरी के लिए भेज दिया है, लेकिन इसराइल ने इस जंगबंदी के तजवीज़ से इत्तेफ़ाक़ नहीं किया है, उसको मुस्तरद कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते हैं कि वो गज़ा को मलियामेट कर दे, वहाँ से एक एक शख्स को वहाँ पर
شہید کر دے اور اس کو خالی کرنے کے بعد اس کے اوپر قبضہ کر لے۔ ابھی سموٹرچ جو کہ اسرائیل کے وزیر خزانہ بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم غزہ کو مکمل طور پر فلسطینیوں سے خالی کرنے کے بعد اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ اسرائیل کا جو اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ غزہ کے اوپر اپنا تصرف چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کسی بھی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے اندر بنجامن نیتن یاہو کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جو بنجامن نیتن یاہو وہ دراصل یہ جنگ ختم نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کے جو پیارے ہیں جو کہ حماس کی قید میں ہیں ان کو رہائی نہیں دلوانا چاہتا۔ اس حوالے سے بڑے پیمانے پر جو مظاہرے چل رہے ہیں، ان مظاہروں سے ایک اسرائیل کی جو خاتون ہے خطاب کیا ہے جو کہ حماس کی قید میں رہی اور گزشتہ دنوں وہ حماس کی قید سے رہا کروائی گئی تھی جنگ بندی کے ڈیل کے نتیجے میں۔ اس خاتون نے بنجامن نیتن یاہو کا حال کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو اسرائیلی فوج جو ہے مجھے سب سے زیادہ اپنی ریاست کی جانب سے خوف کا شکار میں رہی، جتنے عرصے میں گرفتار رہی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں خود اپنی فوجی جارحیت کا شکار رہی، مجھے سب سے زیادہ خوف اپنے ہی ملک سے تھا، میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ اب یہ خاتون کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ قید کے دوران مجھے سب سے زیادہ خوف اسرائیلی فضائی حملوں کا تھا، جس سے میں اپنی موت کو قریب محسوس کرتی رہی۔ جب بمباری ہوتی تھی تو پہلے سیٹی جیسے آواز آتی تھی، پھر ہم دعا کرتے تھے کہ یہ ہم پر نہ گرے، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوتا تھا، اتنا شدید کہ پورا جسم ساکت ہو جاتا تھا اور زمین ہلنے لگتی تھی، اور ہر بار لگتا تھا کہ بس اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ یہ وہ خاتون کہتی ہیں، اور مزید وہ کہتی ہیں کہ یہ میری سب سے زیادہ خوفناک یادوں میں سے ہے۔ ایک بار فضائی حملے میں وہ کہتی ہے کہ میرا جو مکان تھا جس میں میں قید تھی، اس مکان کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچا، اس کی دیواریں منہدم ہو گئیں، لیکن میں پھر بھی محفوظ تو رہی، لیکن ہر لمحہ میں موت کے قریب ہوتی جاتی تھی، موت میرے سامنے یوں کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن اللہ نے مجھے بچایا۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ نیتن یاہو نے اپنی تمام تر کوشش پوری کی ہے کہ مجھے قتل کر دے، تمام ان قیدیوں کو قتل کر دے۔ اب وہ کہتی ہے کہ اب تو میں تو رہا ہو گئی ہوں، لیکن جو حماس کی قید میں ابھی بھی موجود ہے وہ ان کو بھی اس وقت بھی روزانہ بنیاد پر ہر لمحے انہی کیفیات کا سامنا ہے جن کیفیات کا میں سامنا کر کے آئی ہوں۔ دوسری طرف جو یروشلم کے اوپر قبضے کے حوالے سے سالگرہ منایا ہے یہودیوں نے، اس میں یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے اوپر بھی حلہ بول دیا اور وہاں پر جا کر اس کی مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی بھی کی، جبکہ جو براق چوک ہے وہاں پر دھاوا بول کر انہوں نے نہ صرف وہاں پر شیمپ الرقص کیا، بلکہ انہوں نے اسرائیلی ناجائز ریاست کے جو پرچم بھی لہرایا، اس ساتھ ساتھ انہوں نے یہ عہد بھی کیا کہ ہم تمام تر جو فلسطین ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ نیتن یاہو نے بھی کہا کہ ہم یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کروانے کی کوشش تیز کریں گے۔ اب یہ جو نیتن یاہو کا یہ جو بیانیہ ہے وہ بھی یروشلم کے اوپر قبضے کی سالگرہ کے حوالے سے ایک ویڈیو بنجامن نیتن یاہو کی بڑی وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ ایک ٹنل میں موجود ہیں، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹنل جو ہے وہ بالکل مسجد اقصیٰ کے نیچے سے گزرتا ہے اور وہ وہاں سے اپنا یہ بیان جاری کرتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ AI سے بنائی گئی ہے یا حقیقی ہے، اس کے حوالے سے تصدیق کرنا باقی ہے، لیکن اگر یہ حقیقی ہے تو یہ بڑی الارمنگ قسم کی یہ ویڈیو ہے، جس میں بنجامن نیتن یاہو اس ٹنل میں موجود ہے جو کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے سے گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جرمن وزیر خارجہ ہیں اینا لینا بیربوک، انہوں نے ایک بڑا اہم قسم کا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے کئی یورپی ممالک کا اسرائیل کے ساتھ شراکت داری جو ہے وہ ختم کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے، یعنی اسرائیل کے خلاف اب تمام جو یورپی ممالک ہیں وہ بھی خلاف ہونے لگے ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اب اسرائیل کے ساتھ شراکت داری کو ختم ہونا چاہیے، وہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ شراکت داری ختم ہونا۔ اسپین کے حوالے سے تو ہم نے کل ہی کہا تھا کہ اسپین نے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے اپنی قانون سازی بھی کی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بہت اہم قسم کے اعلانات کرنے والے ہیں۔ مالٹا کے حوالے سے ہم نے کل اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ مالٹا نے 45 سال بعد آخرکار فلسطین کو
اور باقاعدہ طور پر ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا اور آنے والے مہینے میں وہ آفیشلی اس کا اعلان بھی کرنے والے ہیں۔ یمن کی جانب سے اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یمن مسلسل فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلی حملوں کے جواب میں بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنا رہا ہے، تلبیب کو نشانہ بنا رہا ہے۔ آج بھی ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے، فلسطین 2 ہائپرسونک میزائلوں کے ذریعے بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ جنرل یحییٰ سری کہتے ہیں کہ ایک اور تلبیب کے اندر ایک فوجی ہدف کو بھی ذوالفقار میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں پر بڑے پیمانے پر نقصانات ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے وہ ہمارے میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے، اور وہ انہوں نے جا کر اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیل کی فورسز نے کہا کہ یمن سے داغے گئے 2 درمیانے درجے فاصلے کے جو بیلسٹک میزائلز تھے انہوں نے ہمارے ایئر سپیس کو کراس کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے میزائلوں نے اس کو روک لیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ کے دوبارہ آغاز کے بعد سے حوثیوں نے اسرائیل پر 44 میزائل داغے ہیں ابھی تک۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فضائیہ نے شمال مشرقی لبنان کے علاقہ جو بالبک کا علاقہ ہے وہاں پر بھی ایک بڑا فضائی حملہ کیا ہے۔ لبنان کے اوپر اسرائیل کی جانب سے گزشتہ کافی دنوں سے بڑے پیمانے پر حملے ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا تھا جو کہ یہ رہا تھا کہ وہ کسی غیر روایتی ہتھیار کا ہے، گزشتہ دن بھی حملہ کیا گیا تھا۔ آج ایک بہت بڑی کارروائی بالبک کے علاقے میں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی لبنان میں ہی اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے تقریباً 100 میٹر تک اندر دراندازی کی ہے۔ انہوں نے یہ جو دراندازی کی ہے اس میں اسرائیل کی جو فورسز کی جو پیدل دستے ہیں انہوں نے میس الجبل کے مشرقی حصے میں داخل ہوئیں گے، اور یہ اقدام جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ اقدام جو ہے اسرائیل کا نہ صرف لبنان کی قومی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ اقوام متحدہ کے متعلقہ قراردادوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جنگ بندی اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ مسلسل طور پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے مسلسل یہ باور کرایا جا رہا ہے، یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ہماری سوورنٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے مسلسل ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے۔ آخرکار ہم جواب دے دیں گے اور بہت زیادہ جواب دے دیں گے اور خطرناک جواب دے دیں گے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ پورا خطہ بھگت لے گا۔ لہٰذا اسرائیل کو روکا جائے، جو اس کے ثالثین ہیں، جو اس کے سہولت کار ہیں، وہ اسرائیل کو روکیں کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اوپر مزید کارروائیاں نہ کرے۔ اگر ہم نے جوابی کارروائی شروع کی تو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا ہمیں، اور پھر ہم جو جوابی کارروائی کریں گے پھر دنیا دیکھے گی۔ بہرحال یہ تمام تر صورتحال مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔